بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ویلاگ ایک اسپیشل قسم کا میں ویلاگ کرنے لگا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کبھی کسی اوپر کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی جادو ٹونے کے ساتھ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بیماری شو نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بندہ اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسے شدید بیمار ہو، لیکن ڈاکٹر جب اس کو ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس بندے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بندہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات کیوں ہوتی ہیں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ آج ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ایک عزیز ہیں جو کہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، ایم اے عربی انہوں نے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، یہ دونوں ایم اے کیے ہوئے ہیں، اور وفاق المدارس سے انہوں نے عربی کا اسپیشل کورس کیا ہوا ہے جو کہ ایم اے عربی کے برابر ہی کہلاتا ہے۔ تو ان کی تعلیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، اور آج کل کے جو پیر یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو گٹ دارو کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ یہ پیورلی قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں بندے کے اوپر دم وغیرہ کرتے ہیں اور پانی کے اوپر پڑھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ یوز کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور انسان کو صحت ہو جاتی ہے۔ یہ میرا اپنا بھی آزمودہ ہے اور کافی میں نے ان کے تجربات کو دیکھا بھی ہے۔ تو آج میرا دل تھا کہ آپ کے ساتھ ان کے وہ تجربات میں تھوڑا سا شیئر بھی کروں، کیونکہ ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کے اوپر بھی کافی ٹائم سے یہ سچویشن طاری تھی، اور ڈاکٹر کے پاس جب وہ جاتی ہیں تو ان کو بیماری کوئی شو نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کو اس قسم کی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے بندہ آج ہے اور کل شاید نہ ہو۔ تو آج ان سے آپ کا تعارف بھی کرواتا ہوں، اور ان سے ملاقات کروانے کے بعد ان کا جو ان کا دم ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر سننے کو ملے گا۔ گو کہ وہ بہت لمبا ٹائم لیتا ہے، تقریباً 45 منٹ اس دم کی ڈیوریشن ہے، اور اس کے بعد جا کر بندے کی جو سچویشن ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف کہانی تک محدود نہیں ہے، یہ بات بہت آزمائی ہوئی بھی ہے، اور ان کے پاس کافی سارے اس قسم کے مریض بھی آتے رہتے ہیں جو کہ کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دیا، اور آج وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ تو اس کھلے ماحول کے اندر میں آپ کو ملاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے بارے میں آلریڈی میں تو جانتا ہوں، لیکن ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ کسی نے گٹ یا کسی کو جادو یا اس طرح کے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، بندوں کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں بیچاروں کو، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جادو ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار نے کیا تھا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو ہمارا جو آج کل کا معاشرہ ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اکثر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو درگاہ والے یا کوئی تعویذ گنڈے کرنے والے، انہوں نے ایک آستانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بھولی بالی ہماری عوام جو ہے وہ ان کو کھلا دیتے ہیں، اور لوگوں کو شفا بھی نہیں ملتی ہے۔ تو کیا آپ کا وہ سلسلہ ہے یا آپ کا پیورلی قرآن پاک اور احادیث کی روشنی کا سلسلہ ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں تاکہ لوگوں کے جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے اس معاشرے کے اندر وہ ذرا کلیئر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی جان، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ تو اس حوالے سے میں بات قرآن حکیم کے ریفرنس سے ہی انشاءاللہ کروں گا۔ جی ٹھیک جی ہے، یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، جتنی بھی آپ نے بتائی ہیں، ان ساری چیزوں کا وجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں موجود بھی ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کی آیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ پوری ایک آیا جزاک ہم اللہ۔ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جادو کا وجود اس کائنات میں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیا اس بات کی دلیل ہے
لیکن بات یہ ہے کہ اب جو چیز موجود ہے اس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور وہ قرآن کی ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، وہ آیات کی صورت میں موجود ہے، وہ سورہ کی صورت میں موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی صورت میں موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ آستانوں کی صورت میں جو اب لوگوں کے ساتھ مطلب معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ تعویذ گھنٹا، تو پہلی تو بات یہ کہ میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں کوٹ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اللہ کا التمیمہ فقد اشرک باللہ، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا باندھا جسم کے ساتھ، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ سرے سے یہ تعویذ کنڈا، یہ اس طرح کی پرچیاں بنانا، تعویذ لٹکانا، تعویذ باندھنا، یا اس طرح کی کوئی اور اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں جو معاملات کیے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ اس طرح کے معاملات بھجن کرے گا تو وہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اور کسی قسم کا شریعت میں اس طرح کے معاملات کرنے کی اجازت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہیں دم کرنے کے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قرآن کی آیات بتائی ہیں، صحیح ہے، دعائیں بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کے مریضوں کا علاج کیا جائے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک، کہ قرآن جو ہے وہ ہم نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ یہ قرآن شفا اور رحمت ہے، تو ہمیں کسی تعویذ گنڈے یا اس طرح کی چیز کی طرف جو شریعت میں کسی طرح بھی ثابت ہی نہیں ہے، اس طرح کی کسی معاملے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اپنا ایمان خراب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اپنا پیسہ مال خراب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو ہمیں علاج قرآن سے کرنا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے کرنا ہے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اکثر آپ دم کی بات کر رہے ہیں، تو باقی جو آج کل ماحول ہے اس میں بھی تو وہ لوگ دم کرتے ہیں، اور آپ کے دم میں اور ان کے دم میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور ہوگا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو تعویذ ہیں وہ لٹکائے ہوتے ہیں، لوگوں نے کہیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام بھی ظاہر ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور آپ نے اس کا حوالہ بھی دے دیا، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور کافی سارے لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں بندے سے کوئی تعویذ لیا یا فلاں بندے سے کوئی دم وغیرہ کروایا اور تعویذ باندھا تو شفا ہو گئی۔ ایک میں چھوٹی سی مثال بھی دوں گا کہ اکثر عورتوں میں وہ جو دوران حمل ان کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی تعویذ دیتے ہیں جو عورتوں کو باندھا جاتا ہے، تو وہ بھی مثالیں ہمیں معاشرے میں کافی ساری دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آپ کا جو روحانی طریقہ کار ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں صرف قرآن پاک سے ہی کروں گا، تو وہ تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہٹ کے جو بھی ہے وہ ہم اس کے اوپر اتنا یقین نہیں کرتے، بلکہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے سے ہٹیں گے تو اسلام سے شاید ہٹنے کا زمرے میں آ جائیں گے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں اگر ان کو کسی وجہ شفا ہوتی ہے تو اس کو ہم کس زمرے میں لیں؟ کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شفا تو کسی بھی صورت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی، صحیح ہے، شفا کسی صورت میں بھی کسی کو ملتی ہے تو اللہ رب العزت ہی شفا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علاج تو کرنے والے یہ کافر لوگ بھی علاج کرتے ہیں، ان کے بھی کئی طریقے ہیں علاج کرنے کے، لیکن شفا اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہمارا یہ ہمارے پہ فرض ہے اور یہ واجب ہے کہ ہم وہ طریقہ علاج کا اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ ہاں بالکل، اس سے اگر ہٹیں گے تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا، ہمیں اس طریقے کو اپنانا ہے جس طریقے پہ اسٹمپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لگی ہو۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک اہم سوال کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کوئی دم وغیرہ یا کوئی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں جی حاضری ہوگی ہے، جی جنات کی حاضری ہوگی، یا جو بھی وہ مخلوقات ہوتی ہیں بندے کے اندر یا اس کے اوپر قابض ہوتی ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں، تو جب وہ حاضر ہوتی ہیں تو کیا آپ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو اس قسم کے علاج کرتے ہیں روحانی، وہ مریض کو اچھا خاصا پھینٹا لگاتے ہیں ڈنڈوں سے تھپڑوں سے، تو بیچارے بندے کی حالت جو ہے وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ پھینٹا لگانے والا تو کانسیپٹ ہے نہیں، صحیح ہے، دین میں کسی جگہ یہ پھینٹا لگانے والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن سے ہم نے علاج کرنا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن قرآنی آیات کو ہمارے لیے
بیان فرما دیا کہ یہ آیات پڑھیں، جو دعائیں ہمارے لیے بتا دیں کہ یہ دعائیں پڑھیں، ہم وہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ شیاطین کے لیے وہ اتنی سخت ہوں گی ان کے لیے کہ وہ ان کو جلانے پہ، ان کو مطلب ہے تکلیف دینے پہ اتنا مطلب ہے ان کو اس حد تک وہ مجبور کر دیں گی کہ وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، اچھا، وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج بھی ہماری جو ایک عزیزہ ہیں ان کو یہ تکلیف ہے، ظاہر آپ اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، تو آج ان کا جب علاج ہونا ہے تو کیا یہ ایک ہی دفعہ ضروری ہے کہ یا پھر آپ کہیں گے جی وہ جیسے وہ دوسرے علماء حضرات کرتے ہیں جی ہر اتوار کو آئیں یا ہر جمعرات کو آئیں، تو کیا آپ کا کیا ہے کہ ڈیلی بھی ہو سکتا ہے یا ایک ہی دفعہ یا کتنی دفعہ؟ ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیاطین نہیں رہتی، صحیح، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ تو ہمارا مقصد بھی قرآن بار بار اگر ہم ریپیٹ کریں گے، کسی پہ بار بار پڑھیں گے، اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے جب تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہو جاتی ہم قرآن کا دور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس پہ۔ صحیح ہے، جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے تو بس وہ اپنا کام الحمدللہ یعنی اس میں رب کوئی العالمین، پابندی نہیں ہے کوئی جی پابندی نہیں ہے، سنڈے منڈے ٹیوزڈے کسی بھی دن کوئی کریں؟ پابندی نہیں ہے کسی قسم کی۔ اگر اس طرح کے کسی نے کوئی معاملات رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں دن مقرر کیا ہوا ہے، فلاں ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اور اتنے چکر مقرر کیے، یہ سب فضولیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح، اور اپنی وہ رزق روٹی اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، انہوں نے اپنا روزگار اس کو بنایا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں، شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملات ایسے سمجھ لیں کہ 100 میں سے اس طرح کا کوئی مریض جو ہوگا وہ کوئی 100 میں سے 5-7% کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اچھا، نہیں تو 92-95% جو طبقہ ہوگا وہ تقریباً یہ نفسیاتی یا اس طرح کے اور معاملات، یا امیجن کر لینا کہ وہ بیمار ہو چکے ہیں، یا اس طرح کے، یا لوگوں سے سنا کہ جس طرح کے لوگوں سے وہ ملتے رہتے ہیں، ایک خوف طاری کر لینا، ایک خوف مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ خوف ان کو ایک ذہنی مریض بنا دیتا ہے، اچھا اچھا، اور وہ پھر اس خوف کی آڑ میں جن لوگوں نے ان پہ خوف طاری کیا ہوا ہے وہ ان سے پیسہ کھاتے ہیں، وہ ان کو لوٹتے ہیں۔ حاضرین، آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ ابھی یہ بتا رہے تھے اسکالر کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ ایک ذہنی مریض کی شکل میں پائے جاتے ہیں، نہ کہ ان کو کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، چند % ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر شیاطین اثر کرتے ہیں یا ان کے اوپر جادو ٹونے کے ذریعے سے حاوی کر دیے گئے ہوتے ہیں، ان کے اجسام کے اندر وہ داخل ہو گئے ہوتے ہیں اور ان کو تکالیف دیتے ہیں جو کہ عام ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن مریض کی حالت وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ کس قسم کی ہوگی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو توہمات جو ہیں ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے، اور سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کر کے تو اپنے اوپر خوف طاری نہ کیا جائے۔ یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو کہانیاں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس ماحول کے اندر ایک دوسرے سے ہم سنتے ہیں اور اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے جی آپ قبرستان سے گزریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ باخدا قبرستان ایک پاک جگہ ہوتی ہے، وہ گندی جگہ، ناپاک جگہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کا قبرستان ہے تو اس کے اندر روحیں جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ان کو کہیں گھومنے کے لیے بھیجا بھی ہوگا تو وہ کسی مسلمان کو تنگ نہیں کرتی ہیں۔ یہ ایک کیوں جی میں اگر غلط کروں تو آپ نے مجھے روک دینا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنے اوپر سوار نہ کیا کریں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، یہ ذکر کرتے رہیں، اور گھروں میں ضرور کریں۔ بچوں کو اس کے اوپر ترغیب دیں کہ وہ گھر کے اندر قرآن پاک پڑھیں، بیویاں جو ہے گھروں پہ نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھیں۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بچوں میں جو برائیاں موجود ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ بڑی وجہ یہ شیاطین کا جو ہمارے گھروں میں داخلہ ہے، یا ہمارے مطلب بچوں پہ ان کے اثرات آ جانا، موسٹلی آج کے دور میں جو مطلب یہ سوشل میڈیا کی صورت میں ایک بیماری ہمارے گھروں میں گھس گئی ہوئی ہے، ہاں جی، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے۔ صحیح ہے کہ ہم ذکر اذکار سے دور ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہیں، جی جی، نماز سے دور ہیں، جی جی۔ تو جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے شیاطین جو ہے وہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنوں شیاطین کی جماعت تو تمہیں وہاں سے دیکھ رہی ہے جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ہر وقت طاق میں ہے۔ تب ہمارا مطلب ہے کوئی کمزوری نظر آئے اور ہم ان پہ مطلب حملہ کریں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے جی۔ جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ چلتے ہیں ان کی طرف اور جا کر ان کو
یہ دم بھی پڑھیں گے اور وہ دم بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ نے اس دم کے اوپر ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے جانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایسی خرافات اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور ایسی چیزوں سے ہمیشہ آپ محفوظ رہیں، شیطانی شر سے محفوظ رہیں، اور آپ سب نے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو چلیں جی، چلتے ہیں جی، چلیں جی جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد بعدد خلقک وزینۃ عرشک ورضاء نفسک ومداد کلماتک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہم یا رب لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 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 ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، اخرج 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 يا خبيث يا عدو الله، اخرج 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 من هذا الجسد، اخرج من هذا الجسد، اخرج 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 يا عدو الله، اخرج اخرج اخرج۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم، يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، دم آپ نے سن لیا اور کنڈیشن بھی مریض کی آپ نے دیکھ لی ہے۔ ابھی الحمدللہ مریض بالکل ٹھیک کنڈیشن میں ہے اور مزید 2-3 دفعہ دم ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس کے کوئی جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ بالکل زائل ہو جائیں گے اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تھی چھوٹی سی ویڈیو، اور آپ لوگوں کو دکھانا مقصد تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ جو حقیقت سے ہٹ کے جو اس قسم کے اسکالر بنے ہوئے ہیں مذہبی اور تعویذات دیتے ہیں، تو ذرا پرکھ لیا کریں کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تو ان کا میں تسلی آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان کا میں نمبر بھی مینشن کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی اس قسم کی پریشانی ہو تو آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں ان کی رہائش ہے، اور جہاں جب آپ چاہیں گے بھی آپ کو ٹائم دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ، اور ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔
تو دعا میں آپ سب نے یاد رکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی آپ لوگوں نے ضرور کر دینا ہے. مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.